ہاں، تو میرا نام ہے غلام دستگیر. تو میں نے کیا تھا سول انجینئرنگ NID یونیورسٹی سے 1990 میں 1990 میں. اس کے بعد میں چلا گیا تھا KDA. پھر وہاں سے میں چلا گیا تھا MS کرنے میشیگن ڈیٹرائٹ یونیورسٹی امریکہ میں. تو آج کل میں ہوتا ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی میں. تو اگر آپ کو کوئی کام ہے بحریہ ٹاؤن میں، آپ کے پلاٹ ہے اس پہ گھر بنوانا ہے، یا آپ کو پلاٹ بیچنا ہے یا خریدنا ہے، یا فلیٹ خریدنا ہے یا بیچنا ہے یا بک کرانا ہے، یا آفس خریدنا ہے یا بیچنا ہے یا بک کرانا ہے، یا دکان ہے خریدنی ہے بیچنی ہے یا بک کرانی ہے، تو اس سلسلے میں آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو آج کی جو انفارمیشن ویڈیو ہے وہ ہے کینسلیشن ان بحریہ ٹاؤن. جو بھی چیز آپ نے خریدی ہے بحریہ سے، ولا یا پلاٹ تو یا فلیٹ، تو اس کا کینسلیشن پروسیس. تو جو بحریہ کی کینسلیشن فیس ہے وہ ہے 25%، یعنی کہ 25%. تو اگر آپ نے بحریہ سے کوئی ولا خریدا 50 لاکھ کا اور آپ نے 30 لاکھ روپے کی پیمنٹ کی، اور باقی بعد میں آپ ڈیفالٹ ہو گئے، یعنی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ نے پیمنٹ نہیں کی، تو بحریہ اس کو کینسل کر دیتا ہے. تو کینسل ہونے کے بعد، کینسلیشن کے بعد بحریہ جو ہے اس پہ 25% کینسلیشن فیس چارج کرتا ہے. تو اگر وہ 30 لاکھ کی پیمنٹ کی ہے تو اس کا 25% آپ کو 7.5 لاکھ روپے کاٹ کے اور 22,50,000 دے گا. تو اسی طرح اگر اب میرے ایک کسٹمر نے 16 لاکھ روپے دیے 125 گز کے پلاٹ پہ، 125 گز کے پلاٹ کی 16 لاکھ کی پیمنٹ کی، اس کی ٹوٹل پیمنٹ بنتی ہے 17,25,000. تو 1,25,000 اس کے پاس نہیں تھے، تو وہ ڈیفالٹ ہو گیا پیمنٹ پہ. تو جب بحریہ کے آفس سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ 25% کاٹ کے بحریہ پیسے دے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے 25% میں کہ 16 لاکھ پہ 4 لاکھ روپے کاٹ کے 12 لاکھ روپے دے گا. اب وہ دے گا کب؟ 2 سال کے بعد. اب 2 سال تک آپ ویٹ کریں. اب بلڈر مافیا کیا کرتا ہے، وہ بلڈر کے پاس لے کے گئے کہ بھائی یہ جو ہے بحریہ دے رہا 12 لاکھ، تو آپ اس میں سے کیا، ہمیں پیسے چاہیے تو آپ اس میں کیا ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. تو بلڈر مافیا کہنے لگا بحریہ 25% چارج کرے گا، ہم 50% چارج کریں گے، تو ٹوٹل آپ کو 16 لاکھ میں سے 4 لاکھ ملیں گے. اب یہ کہ ان کو پیسوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے بولا کہ چلو 4 لاکھ دے دو کہ لے لو فائل. تو بلڈر کہنے لگا ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ فائل دے دیں، تو جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا. تو 16 لاکھ روپے کی جو آپ نے انویسٹمنٹ کی، وہ 4 لاکھ روپے بھی واپس نہیں ملنے والے. اب بحریہ نے کس طریقے سے پبلک کو لوٹا یہ دیکھ لیں آپ، کہ یہ 100 گز کی زمین جو ہے گورنمنٹ دیتی ہے 1 لاکھ روپے کی، اور انہوں نے دیے 17,25,000 کی. تو 16,25,000 پہ انہوں نے لوٹ لیا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی اس سے آپ سیکھیں کہ جب آپ نے سمندر میں چھلانگ لگائی ہے تو ڈوبنے کے بجائے تیریں. یعنی کہ اب جب آپ نے بکنگ کرا لی اور 16 لاکھ دے دیے ہیں تو 1,25,000 بھی دے کے اپنے پورے پیپر لے لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ نقصان برداشت نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ کے پیسے بھی گئے اور آپ کا پلاٹ بھی گئے. تو آج کل بحریہ کے پرائز 125 گز کے پلاٹ کی 25 لاکھ ہیں. تو اگر انہوں نے باقی بیلنس 1,25,000 دے دیا ہوتا، پورے پیسے دے دیے ہوتے بحریہ کو، تو آج وہ 25 لاکھ کا پلاٹ ان کے پاس ہوتا. تو ان کا پروفٹ بھی گیا جو 8 لاکھ روپے بنتا تھا.
یعنی کہ بحریہ کو 17,25,000 دیتے تو 25 لاکھ کا اگر پلاٹ ان کا بکتا تو ان کو 8 لاکھ روپے پروفٹ ہوتا. تو یہ ہے صورتحال. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی کوشش کریں کہ جب بھی آپ بکنگ کرائیں تو یہ ایک سمندر ہے، اس میں جب چھلانگ لگا دی تو اس میں آپ نے تیرنا ہے، ڈوبنا نہیں ہے. اور ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نے جتنے پیسے کی بات کی ہے اتنے پیسے دے کے کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ بحریہ سے اس کی پوزیشن لے لیں اگر پلاٹ ہے، اور اگر فلیٹ ہے یا ولا ہے تو اس کی چابی لیں. جب ایک دفعہ آپ کے پاس چابی آ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مالک ہو گئے. اس کے علاوہ بحریہ نے جو پلاٹ بیچے تھے پبلک کو، اس میں سے آدھی زمین گورنمنٹ نے واپس لی، تو وہ پلاٹ تو بیچ دیے، پیسے بھی لے لیے. اب وہ گورنمنٹ نے زمین واپس لے لی. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ مرج کر لو فائلز. اب آپ نے 30 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے تو اس کو بلڈر کہتے ہیں آپ ہمارا جو فلیٹ ہے وہ اس میں آپ مرج کر دیں. اب مرج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پھر لاس ہوگا کہ آپ نے گھر بنانے کے لیے لیا پلاٹ اور آپ کو 30ویں منزل پہ فلیٹ ملے گا، اور وہ بھی 1 کروڑ کا. 30 لاکھ آپ کے مائنس ہوں گے، پھر وہ 70 لاکھ آپ کو دینے. تو دونوں طرف سے لاس ہے. تو کینسلیشن سے بچیں، کینسلیشن سے ہر حال میں بچیں. اگر آپ کو ہمیشہ جب بھی کوئی چیز لیں تو یہ سوچ سمجھ کے لیں کہ جتنے پیسے کی ہے اتنے پیسے آپ نے دینے ہی دینے. تو اگر آپ اس سے 1 روپیہ بھی کم دیں گے تو وہ آپ کو کینسل کر دے گا. تو یہ 2 طریقے کے لاس ہوئے لوگوں کو، ایک کینسلیشن میں اور ایک وہ زمین جو بحریہ نے لوگوں کو بیچی اور گورنمنٹ نے کینسل کر دی. تو بحریہ نے تو ملک ریاض انکل نے اور بحریہ نے پاکستانیوں کی آگے سے ماری ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستانیوں کے پیچھے سے ماری ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں. وہ کیسے کہ یہ یہاں سے پیسہ بنا کے لے گئے یو کے، اور وہاں سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ریکور کیا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈز پڑے ہیں جو 300 ملین ڈالر کے قریب بنتے ہیں. اب سندھ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ وہ پیسے بے نظیر ٹاؤن میں 500 روپے کے 26,000 پلاٹ غریبوں کو دیے تھے، اب ان کو ان پیسوں سے گھر بنا کے دے رہے ہیں. تو اب دیکھ لیں، جب بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ہاؤسنگ میں انویسٹمنٹ کریں، یہ ورنہ پرائیویٹ ہاؤسنگ میں جب بھی جاتے ہیں تو پیچھے سے بلڈوزر آئے گا اور آپ کو بلڈوزر آپ کے پراپرٹی میں پھیر کے چلا جائے گا بلڈوزر. اور دوسری چیز یہ کہ بلڈر جو ہے وہ 20 لاکھ کا فلیٹ بنا کے دے گا، آپ کو 1 کروڑ کا بیچے گا. تو اب دیکھ لیں گورنمنٹ کی جو ہاؤسنگ ہے بحریہ میں جو فلیٹ بنا کے دے رہے ہیں یہ 26 لاکھ کا ہے، اور یہ 21 لاکھ روپے ان کی کاسٹ ہے، اور 20 سال میں آپ کو پیسے دینے ہیں تو یہ 26 لاکھ بنتے ہیں. بالکل جو جتنے کا یہ بنائیں گے اتنے ہی پیسے آپ سے لے رہے ہیں. اور اس فلیٹ میں 30 منزل نہیں بنا رہے کہ زمین کی کاسٹ بچانے کے لیے 30 منزل بنائیں اور خوب پیسے بنائیں، کیونکہ بلڈر یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی سی زمین پہ ہائی رائز اسٹرکچر بلڈ کرتے ہیں تاکہ ان کو زمین جو ہے خریدنی نہیں پڑے، اور اس پہ منزلیں 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 بناتے رہتے ہیں یہاں تک کہ 30 منزل تک چلے گئے. اب جب گورنمنٹ کے جو ہاؤسنگ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو گراؤنڈ پلس 4 ہے کہ ایک باکس جو فلیٹس کا انہوں نے بنایا وہ 10 ہیں، 5 ادھر 5 ادھر. تو یہ ہے، اور بڑے خوبصورت فلیٹ بنائیں، بہت اعلیٰ کوالٹی کے بنائیں. تو یہ ہے کہ 21 لاکھ روپے کا فلیٹ بنایا اور 26 لاکھ کا دے رہے ہیں.